اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا جو معاہدہ ہے وہ تو قبیلہ جوہنیہ سے لکھا گیا، اور ہمارے دوست جو چند سال پہلے تک مکہ کے چیف جسٹس تھے استاد محمد جونی، ان سے میں ملا تو یہ معاہدے ان کے پاس موجود تھے، 14 معاہدے لکھے گئے۔ اس سے آگے چلیے، آپ نے کم از کم 104 لیٹرز، خطوط لکھے ہیں اس زمانے کے بادشاہوں کو، قبائل کے رؤساء کو، ان کے اکابر کو، یہ 104 خط ہیں۔ ان خطوں کے اندر یہ نہیں ہے کہ سیالکوٹ کے اندر سرجری کے اوزار کی قیمت کیا ہے، اور کھیلوں کا سامان کس قیمت پہ بکے گا، اور فلاں علاقے کے اندر چاول کا کیا ریٹ ہے اور کاٹن کا کیا ریٹ ہے۔ یہ لیٹرز پڑھیے، اس کا اندازہ ہو۔ اور ان خطوط کا پہلا مجموعہ جس سرزمین میں آپ بیٹھے ہوئے، سندھ کی سرزمین میں، یہ خطوط سب سے پہلے مرتب ہوئے ہیں، ابو جعفر دوئلی نے اس کو کیا ہے۔ یہ 104 خط لکھے گئے، خط تو لکھا جاتا ہے، یہ لکھے گئے، اور رسالات النبویہ یہ باقاعدہ پورے طور پر لکھے گئے۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خطبات بھی لکھے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیسک ہیومن رائٹس کا چارٹر جو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آپ نے وہ پیش کیا، اس کے 47 آرٹیکلز ہیں، بلکہ ایک آخری بھی لیبلغ الشاہد الغائب کو اگر کہا جائے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب ان باتوں کو لیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ یہاں 1,40,000 کی تعداد میں موجود ہیں، وہ اب ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ اس کا 48واں آرٹیکل ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر بھی ایک حکم ہے لیکن حق نہیں ہے، یہ فہما، اور 71 توضیحات ہیں اس کی السٹریشن سے۔ یمن کا ایک بہت بڑا شخص جو اکابرین میں سے تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تو خطبہ اس شان کا ہے کہ اگر آپ میری درخواست قبول کریں اور شفقت فرمائیں تو مجھے یہ خطبہ لکھوا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابی شاہ کو یہ خطبہ لکھ کر دیا جائے۔ وہ 47 دفعات پر مشتمل بنیادی انسانی حقوق کی وہ دستاویز۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میگنا کارٹا جو 1215 میں کنگ جان کے زمانے میں تھا، اگر آپ لندن سے ٹیمز کے کنارے ڈیوک آف ونڈسر کے محل کی طرف جائیں تو اس کے لیفٹ سائڈ پہ وہ میگنا کارٹا موجود ہے، اس کا 63 آرٹیکل اس کے دفعات ہیں۔ پڑھ کر شرم آتی ہے کہ کیا دنیا کے اندر یہ بنیادی حقوق کی دستاویز ہے میگنا کارٹا کی؟ لیکن جب قوموں کا ذہن مرعوب ہو جاتا ہے تو ان کو پھر میگنا کارٹا بھی بنیادی حقوق کی دستاویز نظر آتی ہے۔ 63 ہے اس کے اندر۔ 1791 کے اندر امریکہ کا بل آف رائٹ سامنے آتا ہے، اس کو دیکھیے۔ انقلاب فرانس کے اندر، فرانس کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہمیں 2 مرتبہ اس کے اندر بنیادی حقوق کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے بعد پھر 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کا 30 نکات پر مشتمل بھی بنیادی حقوق کا وہ دستاویز نظر آتی ہے۔ آپ کے اس شہر کے ایک بہت بڑے فاضل آدمی نے، ڈاکٹر نثار احمد صاحب نے، جو کراچی یونیورسٹی میں شعبہ اسلامی تاریخ کے اندر رہے اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کے شاگرد تھے، انہوں نے اس خطبہ حجۃ الوداع کو باقاعدہ آرٹیکل وائز لکھا ہے اور اس کا کمپیریزن کیا ان سب کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں یہ بھی لکھی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے 1942 میں الوثائق السیاسیہ کے نام سے جو اپنی کتاب مرتب کی ہے، اس میں یہ سارے ڈاکومنٹس جمع کر دیے گئے، یہ ساری چیزیں لکھی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ لکھا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشکل ایسی تھی جس مشکل کو کسی مرد نے نہیں پہچانا، صحابہ میں سے کوئی جان ہی نہیں سکا کہ آپ کی کوئی دقت ہے۔ ایک خاتون نے اس چیز کو پہچانا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص مشکل کے اندر مبتلا ہے، اور وہ مشکل یہ تھی کہ آپ کے پاس جب بھی مہمان آتے تھے اور کثرت کے ساتھ آتے تھے، آپ کو خود جانا پڑتا تھا کیونکہ کوئی میل ممبر آپ کے علاوہ گھر میں موجود نہیں تھا، لہذا تواضع کے لیے، خدمت کے لیے بار بار آنے جانے میں آپ کو زحمت ہوتی تھی۔ ایک خاتون نے محسوس کیا کہ میرے پیغمبر کو اپنی زندگی کے اندر یہ مشکل ہے، وہ گھر گئی اور اپنے 9-10 سالہ بیٹے کو اپنی انگلی سے لگا کر لائی اور فرمایا کہ میرے بیٹے کو گھریلو خدمت کے لیے قبول کر لیجئے، اور ساتھ خوشی سے کہا کہ یہ میرا بیٹا لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے۔ تاریخ کے اندر اس بچے کا نام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن انس بن مالک کی جو خوبی اس موقع پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انس گھر میں بیٹھے کچھ لکھ رہے ہیں، تو فرمایا تم کیا لکھتے ہو؟ کہتے جی سارا دن جو میں آپ کو گفتگو کرتے دیکھتا ہوں، کوئی کام کرتے دیکھتا ہوں، آپ لباس کیسے پہنتے ہیں، آپ نہاتے کیسے ہیں، آپ وضو کیسے کرتے ہیں، آپ بات کیسے کرتے ہیں، آپ سوتے کیسے ہیں، آپ لباس کیسے پہنتے ہیں، اپنی ازواج مطہرات سے آپ گفتگو کیسے کرتے ہیں، طرز عمل ان کے ساتھ میں اس کو لکھ لیتا ہوں۔ فرمایا تم بچے ہو، 9-10 سال کی عمر کا بچہ ہوتا ہے، لہذا تمہارے لکھنے کے اندر کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، کوئی آبزرویشنل مسٹیک ہو سکتی ہے،
لہٰذا جو کچھ تم لکھا کرو وہ مجھے سنا دیا کرو، تاکہ اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو اس کی تصحیح کر دی جائے۔ انس بن مالک ان خوش نصیبوں کے اندر شامل ہیں جس کی لکھی ہوئی چیزوں کی تصحیح اور اس کا کوریجنڈم اور اس کا کریکشن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ اس اعتبار سے یہ ساری چیزیں اب آپ اندازہ لگاتے جائیے کہ وہ حضرات جو یہ فرماتے ہیں کہ یہ 300 سال بعد جا کر چیزیں لکھی گئی، یہ چیزیں کیا ہیں؟ جو میں نے 8-10 قسم کی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور اس کے بعد پھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو احکام دیے۔ ایک شخص نے کہا، عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ وہ ہر وقت لکھتے رہتے تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی موڈ میں ہوتے ہیں، اور تم ہر وقت کی چیز لکھتے رہتے ہو۔ جب کئی لوگوں نے ان کو کہا تو انہیں نفسیاتی طور پر دباؤ میں انہوں نے محسوس کیا کہ واقعی میں کوئی غلطی کام نہ کر رہا ہوں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھی ہر وقت آپ کی باتوں کو جو میں نوٹنگ کرتا ہوں اس نوٹنگ پر انہیں بہت زیادہ اعتراض ہے۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، ان 2 ہونٹوں سے حق کے علاوہ کبھی کچھ نہیں نکلتا، لہذا تم لکھتے رہا کرو۔ لہذا ان کا جو صحیفہ صادقہ ہے، جو ان کے پاس رہا، پھر ان کے بیٹے کے پاس رہا، پھر ان کے پوتے کے پاس رہا، پھر اس کے بیٹے کے پاس رہا، اور پھر اس کے آگے چلا، اور مسند امام احمد بن حنبل جو 3ویں صدی ہجری میں کوڈیفائڈ ہوئی، اس کے اندر وہ 1500 حدیث پوری کی پوری جو لکھی ہوئی تھیں وہ ساری اس میں آ کر شامل ہوتی۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 50 صحابہ کے پاس لکھی ہوئی حدیثوں کے مجموعے تھے، ان کو صحیفہ کہتے ہیں۔ اصطلاح میں اور ٹرم میں صحابی نے جن حدیثوں کو لکھا ہوا ہو اس کو باقاعدہ صحیفہ کہتے ہیں، اور ایسے صحابہ کی تعداد 50 سے متجاوز ہے جن کے پاس یہ لکھے ہوئے صحائف موجود تھے، اور ان میں سے 5000 سے لے کر 20 سے لے کر 5000 تک حدیثیں اس کے اندر موجود تھیں۔ اسی طرح سے صحیفہ صادقہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو عجیب و غریب معاملہ ہے، لیکن مستشرقین کے قربان جائیے، انہوں نے تو یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ ابو ہریرہ نامی کوئی تاریخ کے اندر کردار کبھی گزرا ہی نہیں ہے۔ ایک عجیب و غریب قسم کی کشمکش انہوں نے اپنے حوالے سے پیدا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن سے تعلق رکھتے تھے، یہ کچھ 3.5-4 سال پہلے مسلمان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے، اور ہمہ وقتی وہی موجود ہوتے تھے، یعنی فل ٹائمر تھے وہ۔ اس میں ان کا بورڈنگ سسٹم بھی اصحاب صفہ کے ساتھ موجود تھا۔ 5000 سے متجاوز حدیثیں انہوں نے لکھی، اور وہ ان کے ایک صندوق کے اندر وہ ساری کی ساری لکھی ہوئی حدیثیں ایک صندوق میں موجود رہتی تھی۔ جس زمانے میں ہمارے سامنے یہ مروان بنتا ہے، تو مروان نے جب مدینہ کے گورنر ہوئے تو انہوں نے ابو ہریرہ سے کچھ حدیثیں سنی، اور ساتھ پیچھے پشت پہ اپنے کاتب سے کہا کہ جو کچھ یہ بولتے جائیں تم اسے لکھتے جاؤ۔ اس نے حدیثیں وہ لکھ لی۔ مروان دوبارہ جب آئے تو انہوں نے کہا، ہو میرے پاس تو وہ حدیثیں گم ہو گئی ہیں جو آپ نے سنائی تھیں، کیا ممکن ہے کہ آپ دوبارہ ان کو بیان کر دیں؟ آپ نے کہا میں بیان کرتا ہوں، اور کاتب سے کہا کہ جب یہ بیان کر رہے ہوں تو تم کمپیریزن کرتے چلے جاؤ کہ کہیں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ وہ انہوں نے ساری حدیثیں ان کے سامنے بیان کی، اور کمپیریزن کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے اندر مسنگ موجود ہو۔ ڈاکٹر ایم اعظمی نے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر انہوں نے اپنا پی ایچ ڈی کیا، اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر پر ان کا تھیسس ہے۔ اس سے پہلے ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس کلکتہ سے ہوا، زبیر صدیقی نے کیا، بڑا زبردست قسم کا وہ تھیسس ہے انگریزی زبان میں، اور ڈاکٹر اعظمی کا بھی انگریزی زبان میں تھیسس ہے، عربی میں بھی ترجمہ ہوگا۔ اس اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر میں حدیث کی کوڈیفیکیشن سے پہلے کا جو منظر نامہ ہے، اس میں ایک ایک کر کے انہوں نے تفصیل دی ہے کہ کتنے صحابہ کے پاس یہ حدیث لکھی ہوئی موجود تھی۔ اور ان صحابہ کے بعد پھر ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کے 48 کے قریب انہوں نے مرتب شدہ مجموعوں کا ذکر کیا ہے، اور تابعین کے 250 مجموعوں کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی کرونالوجی آپ کے سامنے رہنا چاہیے کہ آخری صحابی جو دنیا سے رخصت ہوا ہے وہ 110 ہجری میں ہوا، لیکن 110 ہجری سے پہلے ایک خلیفہ آپ کا ایسا گزرا ہے جس نے اسٹیٹ کی سطح پر ان ساری احادیث کو مرتب کرانے کی کوشش کی، اور وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو 99 سے لے کر 101 ہجری تک ان کا وہ دور ہے۔ یہ 99 سے 101 ہجری تک انہوں نے یہ حکم دیا کہ عالم اسلام کے جتنے بھی مراکز ہیں، کیونکہ اس زمانے تک 65 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 12 لاکھ مربع میل، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 26 لاکھ مربع میل،
عہد عثمانی اور عہد علوی کے آخر میں 45 لاکھ مربع میل اور اموی حکومت کے خاتمے تک 65 لاکھ مربع میل کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن، اور حدیثوں صحابہ پھیلے ہوئے تھے۔ صحابہ تو آپ کے بلوچستان تک بھی آئے، 25 صحابہ عہد فاروقی میں بلوچستان آئے اور پھر واپس نہیں گئے، وہ وہیں پر دفن ہوئے۔ پنجگور کے نام سے آج بھی جو قصبہ موجود ہے، اس لیے اس کو پنجگور کہتے ہیں کہ 5 صحابہ وہاں پر موجود۔ ڈیرہ اسماعیل خان تک پہنچے اور پھر ٹرکی تک اور ماور النار کہاں کہاں تک وہ پہنچے۔ 1.5 لاکھ صحابہ میں سے صرف 10,000 صحابہ جو ہے وہ حجاز کے اندر مدفون ہے، باقی 1,40,000 اس 65 لاکھ مربع میل میں پھیل گئے، اور جہاں جہاں وہ گئے ان کے آثار، ان کے بیانات جو ہیں وہ ان کے سامنے وہ موجود رہے۔ تو لہٰذا یہ سارے ذخیرے کو جمع کیا گیا اور وہ ذخیرہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ اب ایک چیز جو اور ہمارے سامنے آتی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن تو ایک ہی طریقے سے موجود تھا کہ اس کو لکھا گیا اور اس کو پڑھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا ذخیرہ جو ہے وہ کئی طرح سے مرتب ہوا۔ ایک طریقہ اس میں لکھنے کا تھا، لیکن ایک اس سے بڑا طریقہ ہے جسے ہم تعامل مدینہ کہتے ہیں۔ اس لیے حدیث کی تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ قول سے مراد ہے کہ کوئی بات آپ نے فرمائی ہو، فعل سے مراد یہ ہے کہ کوئی کام آپ نے کیا ہو، لیکن یہ تقریر جو تیسری بات اس میں آئی ہے یہ بڑی ہی دلچسپ ہے، اور پوری دنیا کی تاریخ کے اندر جب سے انسانیت بنی اور جب تک رہے گی، یہ صرف ایک فرد کو اعزاز حاصل ہے کہ اس کی خاموشی بھی قانون کا درجہ رکھتی ہے۔ پوری انسانی تاریخ کی ایک واحد شخصیت جس کی خاموشی قانون کا درجہ رکھتی ہے، وہ اس لیے کہ اگر کوئی شخص 1.5 لاکھ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی نہ کوئی کام کیا، اگر اس کام کے اندر کوئی نقص تھا تو آپ نے اس کو واضح کر دیا کہ تمہارا یہ معاملہ درست نہیں۔ کسی نے وضو صحیح نہیں کیا، آپ نے فرمایا پھر کرو۔ کسی نے نماز میں صحیح نہیں پڑھی، آپ نے کہا یہ کام۔ کسی نے تیمم کا، یعنی وہ مسائل فتاوی آپ کے سامنے مسائل ہوئے۔ اگر کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا اور آپ نے دیکھا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کر لی، تو عمل کسی دوسرے کا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اس دوسرے کے کام کو ایک قانون کا درجہ عطا کر دیتی ہے، اور اس کو اصطلاح میں تقریر کہتے ہیں۔ اس سے صحابہ کا عمل جو ہے اس کو اثر کہتے ہیں، اس کی تاثیر سے صحابہ کے آثار اور اخبار اس میں بنے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے تعامل کو بھی حدیث کا ایک بہت بڑا حصہ قرار دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ریسیپینٹ تھے، براہ راست وہ وصول کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب میں آپ سے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1.5 لاکھ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے، کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کو، اور بعض کام تو ایسے کہ ایک آدمی کے سامنے نہیں ہوئے۔ مثلا نماز کو ایک دن تو نہیں نہ پڑھی گئی، کئی سالوں تک پڑھی گئی۔ روزہ ایک دفعہ نہیں رکھا گیا، مسلسل رکھے گئے۔ حج البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ ہوا، لیکن 1,40,000 لوگوں نے آپ کے ساتھ حج کیا ہے۔ زکوٰۃ کا نظام موجود تھا، عدالت کا نظام موجود تھا، بیت المال کا نظام موجود تھا، نکاح، طلاق، خلا، یہ سارے مسائل موجود تھے، ہر چیز موجود، اور عملاً ایک پریکٹس سامنے آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض قرآن آیا اور لوگوں کو نہیں دے دیا، اس قرآن کے مطابق ایک معاشرے کو ڈھالا، اور یہ اس لیے تھا کہ قرآن مجید کا اس پر تقاضا تھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تقاضا یہ تھا قانون۔ دستوری طور پر قرآن یہ کہتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دے رہے ہیں مضبوطی سے پکڑو، اور جس چیز سے منع کر رہے ہیں اس سے آپ رک جاؤ۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات کہے گی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو پھر اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں چلا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نمونہ اور اولی الامر ان کی اطاعت کرو۔ اور اگر تمہاری زندگی میں کسی پہلو پر کوئی ڈاؤٹس پیدا ہو جائے، کنٹروورسی پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی تنازع جنم میں لے لے، تو اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ قرآن کہہ رہا اللہ کی طرف تو رجوع قرآن مجید ہے، رسول کی طرف کیسے رجوع کریں گے؟ اور کیا یہ قرآن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے آیا یا قیامت تک کے لیے؟
اور اگر قیامت تک کے لیے، جس کا اعلان خود قرآن کے اندر موجود ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی سنت کو ہر طرح سے محفوظ رہنا چاہیے، اور اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو قیامت تک کے لیے اس سے رہنمائی کیسے لی جا سکے گی، اپنے تنازعات کو کیسے دور کیا جا سکے گا۔ اور اس سے زیادہ سخت دستوری بات قرآن نے کہی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سورہ النساء کی آیت 65 میں تو ایسی بات کہی گئی کہ نہیں اے محمد، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، اور پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر اس کو تسلیم کر لیں۔ یہ کانسٹیٹیوشنل کلازز ہے قرآن مجید کی کہ پیغمبر کی زندگی جو ہے، اس کا فرمان جو ہے، اس کی جو پریکٹس ہے، اس کا جو عملی صورتحال ہے، وہ کس انداز میں لوگوں کے سامنے آ سکتی ہے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کو باتیں بتائی نہیں، 1.5 لاکھ صحابہ کی ایک عملی تربیت کی۔ آپ اپنے میڈیکل کالجز کے اندر 3-4 سال پہلے پڑھتے ہیں، آخری سال کے اندر آپ کو وارڈز کے اندر بھیج دیا جاتا ہے کہ جو آپ نے تھیریز پڑھی ہیں، اب پریکٹیکلی دیکھیے کہ پیشنٹس جو مختلف انداز کے پیشنٹس ہیں، ان کے اندر جا کر دیکھیے کہ کیسے اپلائی ہوتا ہے یہ سارا کچھ، اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک ہاؤس جاب سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس پروسیس کے ساتھ کیوں کہ آپ کی تھیری جو سائنٹیفک ہے، جب تک کہیں جا کر وہ اپلائی نہیں ہوتی ہے، وہ تھیری ہی رہے گی، اس کا وہ علم ساؤنڈ نالج نہیں بن سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھیریز دی گئیں، اس کا پریکٹیکل پورا معاشرہ تھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا 3 کام آپ کو کہے گئے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پہلا کام وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، یہ پیغمبر قرآن کی آیات تلاوت کرے گا، اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ، ان آیات کے ذریعے سے تمہارا تزکیہ کرے گا، تمہیں اچھا انسان بنائے گا۔ ایک اچھا سٹیزن، مسلم سٹیزن کیسے بن سکتا ہے، وہ بنائے گا یہ تمہیں، اور یہ ایک پروسیس تھا کہ ہیومن سائیکی کو کیسے بدلا جائے، انسان کیسے بنایا جائے، اس نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں کیسے بدلا جائے۔ یہ 1.5 لاکھ صحابہ کے ساتھ یہ پروسیس جاری رہا، اور یہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا کرشمہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی جماعت کو تیار کیا جو اس تصور زندگی کا ایک عملی قالب کے اندر ڈھلا ہوا ایک معاشرہ دکھائی دیتا ہے۔ پھر آپ نے اسٹیٹ قائم کی ہے، ان تعلیمات کا جو کولیکٹیو آسپیکٹ تھا اس کے مطابق ایک اسٹیٹ ہے، اور وہ اسٹیٹ آپ نے پہلے دن سے قائم کی جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے۔ معاشرہ تو مکہ میں پیدا کر دیا، لیکن اسٹیٹ مدینہ میں قائم ہوئی، اور اس اسٹیٹ کا ایک ایک پہلو آپریٹو تھا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت تمہارے سامنے ہے، اور وہ سارا کا ایک اسٹیٹ کا ڈھانچہ پورا، اور اس اسٹیٹ کے جتنے آرگنز ہو سکتے ہیں اس میں جنگ بھی ہے، اور کتنا محفوظ کیا گیا۔ تاریخ انسانی کے اندر اتنا اسٹیٹسٹکس کہیں جمع نہیں۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جنگوں میں شامل ہوئے، کل جنگیں 82 تھیں، آپ 28 میں شامل ہوئے، 54 میں کس شخص کو بھیجا، کتنے لوگوں کو بھیجا، کتنے شریک ہوئے، مسلمان کسی ایک غزوے میں کتنے شہید ہوئے، 82 جنگوں میں کل 259 شہید ہوئے، ان کا ریکارڈ ہے۔ کیا آج کا جدید ترین دنیا بھی ایسے ریکارڈ کو پیش کر سکتی؟ 259 صحابہ شہید ہوئے، 759 کفار مارے گئے، 6564 دشمن کے قیدی بنائے گئے، ان میں سے 6347 کو انسٹنٹلی فوری طور پر رہا کر دیا گیا، 217 کو نہیں کیا گیا، ان 217 میں سے صرف 2 کو قتل کیا گیا، اور وہ پرزنرز آف وارز کی حیثیت سے نہیں، آؤٹ لا کرمنلز کی وجہ سے، عقبہ بن ابی معیط اور کعب بن اشرف۔ ایک ایک چیز لکھی ہوئی، انسانی تاریخ کے اندر کوئی اس قدر کمپریہنسو انداز کے اندر وہ پورا ریکارڈ پیش نہیں کر سکتا۔ جنگ کے دوران کیا ہوا، جنگ کے بعد کیا ہوا، کس جنگ میں کتنی بکریاں، کتنے اونٹ اور گھوڑے غنیمت میں آئے، کس جنگ کے اندر کتنا نقصان ہوا، کتنے لوگوں کے بازو کٹے، کتنے کے سر پر ضرب آئے، کسی کا پاؤں کاٹا گیا، کتنے لوگوں کو پورا کفن ملا، کتنوں کو ایک ایک چیز ڈاکومنٹیشن سیرا پوری۔ اسی لیے ڈاکٹر اسپرنگر نے صحیح کہا تھا، اور یہ ڈاکٹر اسپرنگر آسٹریلین اسکالر تھا جو کلکتہ کے اندر رائل ایشیاٹک سوسائٹی میں تھا۔ اس نے ایک کتاب مسلمانوں کی الاصابہ فی تمییز صحابہ ایڈٹ کی، اور اس کا جب اس نے دیباچہ لکھا، اس کا پریفیس، تو اس میں یہ لکھا کہ یہ مسلمان عجیب و غریب قوم ہیں
کہ اپنے ایک پیغمبر کی زندگی کو محفوظ کرتے کرتے انہوں نے مزید 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں محفوظ کر دی. یعنی وہ 5 لاکھ لوگ جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین تھے، جن کی روایت کے ساتھ یہ ایک پوری زندگی کا کالب ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں میں اسماء الرجال کا یہ جو علم تھا کہ 5 لاکھ انسانوں کی بایوگرافیز جو ہے ان کو پورے طور پر محفوظ کیا گیا. یہ ایک عظیم الشان ورثہ اور تراث ہے جو ہمارے سامنے پورے طور پر ہمارے سامنے آتی. اب میں بعض اوقات بعض چیزیں بڑی عجیب و غریب اس میں سامنے آتی. صلح حدیبیہ کے اندر میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر ایک جگہ آتا ہے کہ وہ جو عروہ بن مسعود ہے وہ بار بار کفار کے پاس نیگوشیشنز کے لیے، کونسلنگ کے لیے، مشورے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے. اور جب وہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو، جس طرح سے تم نے مجھے چیف بنایا نیگوشیشنز کا، اور میں نے محمد ابن عبداللہ، وہ تو اسی انداز میں مانتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے آج تک دنیا کے دوسری کورٹس میں گیا ہوں، ممالک میں گیا ہوں، ان کے درباروں میں گیا ہوں، جو وجاہت میں نے اس قریش کے اس فرزند میں دیکھی ہے وہ دنیا میں کسی اور شخص کے اندر نہیں دیکھی. اور وہ ساتھ بتاتا ہے کہ وہ کیا تھی. وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب ان کا پیغمبر وضو کے لیے اپنے اعضاء میں پانی استعمال کرتا تھا تو صحابہ محبت اور عقیدت کے ساتھ وہ استعمال شدہ پانی اعضاء سے زمین تک نہیں گرنے دیتے تھے کہ برکت کے طور پر اسے اٹھا لیتے تھے. یہ ایک دین کے دشمن کی سٹیٹمنٹ ہے. میں نے اس سے ایک نتیجہ خود اخذ کیا کہ جن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کے وضو کے استعمال شدہ پانی کو زمین تک نہیں گرنے دیا، آپ کی زبان سے نکلنے ہوئے الفاظ کو کیسے گرنے دیا ہوگا؟ ایک دشمن کی سٹیٹمنٹ ہے یہ کہ وہ یہ ایک ایک چیز کو. یہی وجہ ہے کہ آپ پورا ذخیرہ حدیث کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اس میں 2 قسم کی روایات پائیں گے. ایک کہے گا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی. دوسرا کہتا ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا. تیسرا کہتا ہے کہ میں نے سنا لیکن میرا گمان ہے کہ یا یہ لفظ آپ نے استعمال کیا یا یہ کیا، یعنی اس لفظ کے اندر وہ کوئی دوسری چیز نہیں کہتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہہ دیا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری ذات کے ساتھ کسی ایک بات کو غلط اٹیچ کر دے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر دے. صحابہ اس لیے بہت سارے صحابہ تو اس خوف سے حدیث بیان نہیں کرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس میں کوئی ایڈیشنل بات آ جائے. عربوں کے اندر لکھنا معیوب سمجھا جاتا تھا، اگرچہ اسلام نے سب سے پہلے لکھنے کی روایت کو قائم کیا. اور کیا کچھ لکھا گیا؟ میرے محتاط اندازے کے مطابق قرآن مجید کے علاوہ 20,000 چیزیں کم از کم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھی گئی، اور اس کے بعد تو کثرت کے ساتھ لکھا گیا. اس اعتبار سے پھر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کثرت کے ساتھ لیکن قوت حافظہ ان کی عجیب تھی، باتوں کو یاد رکھتے تھے. میں پہلے تو مجھے اندازہ نہ ہو سکتا یہ بات ہے، لیکن اس زمانے میں خود میری زندگی میں 8-10 واقعات پے در پے ایسے آئے. ایک تو ہمارے پنجاب میں اکاڑا کے قریب رینالہ ایک جگہ ہے، اس کے قریب ایک باما بالا لشاریہ میں ایک درس نظامی تھا. اس میں ایک حافظ عبدالرزاق صاحب ابھی حیات ہیں، نابینا ہیں. وہ حدیث کی کتاب پڑھا رہے تھے، طالب علم کتابیں سامنے رکھے ہوئے تھے، اور جہاں طالب علم غلط پڑھتا تھا وہ کہتا تھا اس کو درست کرو، یہ لفظ یوں ہے. یہ بیٹھ کر میں نے خود دیکھا کہ ایک نابینا شخص جو ہے حدیث کا متن دوسروں کے سامنے موجود ہے. پھر میں نے فیصل آباد میں کچھ مدارس میں دیکھا کہ ایک طالب علم کو انعام دیا گیا کہ اس نے ترمذی کا پورا متن جو ہے سنن ترمذی کا اس کو زبانی یاد کیا، اس نے بلوغ المرام کو زبانی یاد کیا، اس نے مشکات کو زبانی یاد کیا. اور پھر جب میں سعودیہ میں ایک دفعہ گیا اور ان کے جو مفتی اعظم عبدالعزیز بن باز تھے، عبداللہ بن باز، میں نے ان کو دیکھا کہ کمال حافظہ تھا کہ پوری حدیث 10-10 12-12 حدیثیں وہ بے پیش کرتے چلے جا رہے ان کے سامنے موجود. اور پھر تاریخ انسانی کے اندر جو مختلف قسم کے ہمارے محدثین ہیں ان کے حافظے تو عجیب و غریب قسم کے تھے. تو یہ آج کی دنیا کے اندر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ایسے وکلا موجود ہیں، میرے دوست ہیں کہ جن کو پاکستان پینل کوڈ کے سینکڑوں دفعات پوری زبانی یاد ہے. کانسٹیٹیوشن لائرز کو اپنا کانسٹیٹیوشن یاد ہے. ہمارے بعض اساتذہ ایسے ہزاروں اشعار ان کو زبانی یاد ہے. میرے ایک دوست آج کل مکہ میں عزیر شمس صاحب ہیں، ان کو 50,000 سے زیادہ مصنفوں کی تاریخ وفات اور پیدائش، کہاں پیدا ہوئے کہاں مرے، وہ ان کو زبانی یاد ہے.
انسانی حافظے کی، آپ تو خیر میڈیکل کے لوگ ہیں، آپ سے بات اس انداز میں کر ہی نہیں سکتا ہے کہ حافظے کی کتنا پوٹینشل ہے اس کے اندر، ریٹیننگ ویلیو ہے وہ کس قدر موجود ہے اور کیا نہیں ہے، یہ آپ کا سبجیکٹ ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سارا کام جو ہے تاریخ انسانی کے اندر اس اعتبار سے بھی ہوا۔ پھر اس کے ساتھ بہت سارے علوم سامنے آئے، جن کے اندر کے علوم جو تھے اسناد کے بھی تھے اور علوم جو تھے وہ متن کے بھی تھے۔ حدیث دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک اس کا راوی ہوتا ہے جو اس کو بیان کرتا ہے۔ ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ یہ انما الاعمال بالنیات یہ حدیث کا ٹیکسٹ ہے، اور ان ابو ہریرہ یہ اس کا راوی ہے۔ اب دو علوم بنے کہ راوی اتھینٹک ہے یا نہیں، اس میں اسماء الرجال کا علم سامنے آیا، اور تاریخ انسانی کے اندر اس سے پہلے اور اس کے بعد یہ اسماء الرجال کا علم کہیں اور موجود نہیں تھا۔ آج پوری دنیا کی تاریخ ایک سمائی تاریخ ہے۔ پانی پت کی پہلی جنگ کب ہوئی، کہاں ہوئی، کون لوگ تھے، دوسری کب ہوئی، تیسری کب ہوئی، یہ سارے آپ کے پاس زبانی روایات ہیں، کوئی اتھینٹک نہیں ہے۔ حدیث کے اندر جب تک راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو متعلق نہیں کر دیتا ہے، وہ حدیث صحیح حدیث نہیں کہلا سکتی۔ اس لیے محدثین کے ہاں ٹرمینالوجی آف حدیث کا ایک وسیع نظام ہے، اس پر کئی لیکچر دیے جا سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور ضعیف کیا ہے اور مردود کیا ہے اور مقبول کیا ہے، اور اس میں موضوع کیا ہے، اور اس میں خبر واحد کیا ہے اور شاذ کیا ہے۔ یہ ساری جو ٹرمینالوجی پیدا ہوئی ہیں یہ حدیث کی کلاسیفیکیشن ہے، اور یہ حدیث کی کلاسیفیکیشن مغرب کے اورینٹلسٹ نے کی ہے، مسلمان محدثین نے خود کی ہے۔ اور جب ایک زمانے کے اندر لوگوں نے، یہود نے بالخصوص، عبداللہ بن سبا اور ان کے ساتھیوں نے بالخصوص حدیثیں گھڑنا شروع کر دی، کنکوکشن اور فیبریکیشن، تو محدثین کا ایک نیا گروہ وجود میں آیا جنہوں نے اسماء الرجال کے ساتھ درایت کے علم کو بھی، کہ متن جو ہے اس کی بھی کچھ شرائط ہیں حدیث کے اندر، وہ متن قرآن مجید کے کسی اصول کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس متن کو عقل سلیم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس متن کو تاریخی روایات سے متضاد نہیں ہونا چاہیے، اس متن کو جغرافیائی اور حجاز کے حالات کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے باقاعدہ کرائٹیرین پیدا کیے گئے کہ ایک طرف تو جو راوی ہے، اس کا نیریٹر ہے، اس کو باقاعدہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک علم بنا، اور یہ سائنٹیفک علم تھا۔ میں ایک جملہ یہ کہوں گا کہ دنیا کے اندر تاریخ کے علم کے اندر ہسٹوریوگرافیکلی احتیاط کا جو آخری درجہ ہے ہسٹری میں، حدیث کے اندر وہ احتیاط کا ابتدائی بھی نہیں ہے، اس سے آگے وہ چلتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ تاریخ اور حدیث کے دونوں معاملات کے اندر کتنا بڑا فرق ہے۔ اب یہ کیا ہوا، یہ حدیث آگے منتقل ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 49 ہجری میں فوت ہوئے، لیکن ان کے شاگرد حمام بن منبع اور وہب بن منبع آپ انہیں لکھواتے تھے۔ حمام بن منبع کو جو 138 حدیثیں انہوں نے لکھوائیں، وہ جرمنی کے ایک مینوسکرپٹ اس سے ملا اور ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کو مرتب کر دیا۔ اب وہ 138 حدیثیں صرف حمام بن منبع کا صحیفہ میں نہیں ہے جو ابو ہریرہ نے لکھوائی، اور لوگوں نے بھی ان کو بیان کیا۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک دلچسپ بات ہے، احادیث کی کل تعداد میری تحقیق کے مطابق جو اب اویلیبل ہے، جس کو 1588 صحابہ کے ذریعے پیش کیا گیا، وہ 50,000 سے زیادہ حدیثیں نہیں ہیں۔ لیکن عام طور پر کہتے ہیں کہ امام بخاری کو جناب 1 لاکھ صحیح اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیثیں یاد تھیں، اور یحییٰ بن معین کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، اور اسحاق بن راہویہ کو اتنی حدیثیں یاد تھیں۔ تو یہ 50,000 سے 1 لاکھ اور 2 لاکھ اور 3 لاکھ اور 6 لاکھ کیسے ہوگی؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ اس طرح سے ہے کہ روایت تو ایک ہی ہے، لیکن اگر اس کو 5 لوگ بیان کریں گے تو وہ روایت ملٹی پلائی ہو جائے گی 5 سے، اور اگر 20 بیان کریں گے تو ملٹی پلائی ہو جائے گی 20 سے، اور ان کا جو ایکیومولیٹو ایفیکٹ ہے وہ پھر لاکھوں میں جا کر بنتا ہے۔ یعنی حدیث وہی ہے۔ اسی لیے موطا امام مالک جو امام مالک نے مرتب کی، اور امام مالک کی حدیث سب سے پہلے مرتب ہوئی ہے، اور موطا کیا تھی؟ تعامل مدینہ کی بنیاد پر انہوں نے اس کو بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مدینہ میں آخری تھا اس کی بیس پر حدیثیں، اس لیے موطا کے اندر صرف 1710 حدیثیں ہیں۔ ان 50,000 حدیثوں میں سے امام مالک نے موطا امام مالک کے اندر، جس کا شاہ ولی اللہ نے فارسی اور عربی دونوں میں اس کی شرح لکھی ہے، اس موطا کا 1710 حدیثیں ہیں جو تعامل مدینہ پر مبنی ہیں۔ لیکن دیکھیے، جب ہارون رشید نے یہ بات کہی کہ موطا جیسی کتاب
جو تعامل مدینہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مدینہ میں آخری کیا تھا، اس کی بنیاد پر ہے. تو کیا میں اسے اپنی اسٹیٹ کا دستور العمل بنا دوں؟ تو امام مالک نے اس کی اجازت نہیں دی. اس درجہ وہ محتاط تھے اس بات کے اندر. وگرنہ ہم جیسا آدمی ہوتا اور اس کو کہا جائے کہ تمہاری باتیں اور مرتب کردہ چیز کو ہم اسٹیٹ کا دستور العمل اور کانسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں تو وہ پھولا نہ سماتا. لیکن آپ نے نہیں کیا ہے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس اب مثلا اب میں آپ کو ایک تھوڑی سی یہ شجرہ بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے. میں اگر آج ایک حدیث کو بیان کرتا ہوں تو میں اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے وہ پہنچتی ہے، اس کی سند، ہر حدیث کی سند آج بھی 1430 سال پہلے ہر شخص جو حدیث آج دنیا میں پڑھا رہا ہے اس کے پاس ایک شجرہ ہے. عبد الجبار شاکر نے یہ حدیث اپنے استاد حافظ عبدالعزیز علوی سے پڑھی. انہوں نے وہ حدیث حافظ محمد گوندلوی سے پڑھی. انہوں نے وہ حدیث حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے پڑھی. انہوں نے وہ حدیث دلی میں سید نذیر حسین شیخ الکل سے پڑھی. سید نذیر حسین نے وہ حدیث شاہ اسحاق دہلوی سے پڑھی. شاہ اسحاق دہلوی نے وہ حدیث شاہ ولی اللہ سے پڑھی. شاہ ولی اللہ نے وہ حدیث شوکانی سے پڑھی. شوکانی نے وہ حدیث کس سے، یعنی یوں چین چلتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی. کوئی ایک حدیث ایسی نہیں جس کی چین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل رہی. کیا تاریخ میں کوئی آدمی آپ بیٹھا ہوا بتا سکتا ہے کہ یہ پانی پت کی تیسری لڑائی جو تھی یہ کن کے درمیان ہوئی، اس کو پہلے کس نے بیان کیا، اس سے کس نے بیان کیا، اس نے کس؟ آپ پوری تاریخ کو بغیر کسی چین کے قبول کرتے. یہ حدیث جو ہے یہ چین کے ساتھ موجود ہے جہاں کہیں انفصال اور انقطاع ہوتا ہی نہیں، ایک کنٹینیوٹی کا دائرہ ہے. اور جہاں وہ ہو جائے پھر احکام کے اندر وہ اسی طرح سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اندر کچھ لوگوں نے مختلف کتابیں، مثلا مسند امام احمد بن حنبل اور مسند اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابہ وار کمپینین وائز حدیثیں جمع کی جائیں. ایک کمپینین کی حدیثیں ایک جگہ، دوسرے کی دوسری جگہ، اس کو پھر مسند کہتے ہیں. صحیح اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صرف صحیح حدیثیں، جس کو ٹائم آف دا ٹیسٹ پر آپ پرکھتے چلے جائیں اور اس میں کوئی فرق نہ آئے. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری جیسا محدث، میرے پاس وقت نہیں ہے، باہر ایک کتاب سیرت البخاری جو ابھی ہم نے ایڈٹ کی ہے اس کو پڑھیں، آدمی حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ کیا انسانی تاریخ کے اندر اس سے زیادہ میریکلس ورک کوئی کر سکتا ہے جو امام بخاری نے کیا. یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے بعد اگر دنیا میں کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ امام بخاری کی صحیح ہے. اور معلوم ہے کل اس میں 2600 حدیثیں ہیں. جس شخص کو 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھی وہ 1,00,000 میں سے بھی 2600 کا انتخاب کر رہا ہے آپ کے سامنے تاکہ اس پر کوئی کسی قسم کی انگلی نہ اٹھ سکے. 90,000 لوگوں نے براہ راست امام بخاری سے اس حدیث کو پڑھا اور ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا وقت نہیں ہے. یہ ایک نیا تقاضا کرتا ہے کہ یہ محدثین کی ذاتی علمی اور اخلاقی اور تحقیقی نوعیت اس کے بارے میں کیا تھی. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. اب بعض لوگوں نے یہ صحیح حدیثیں ہیں، صحیح کے بعد سنن ہیں، اور سنن وہ ہوتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ صحیح حدیثوں کا مجموعہ ہے، مختصر ہے. سنن وہ سنن میں سنن ابو داؤد ہے، سنن نسائی ہے، سنن ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے. اور ان 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی 6 بہترین کتابیں. لیکن دونوں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے علاوہ سنن کے اندر کمزور اور ضعیف حدیثیں بھی ہیں. اور پھر موضوع حدیثیں وہ ہیں کہ جن کو کسی نے بنایا ہے. پھر محدثین نے خود موضوع حدیثوں کو ڈیفرینشیٹ کیا ہے. امام جوزی نے کتاب الموضوعات لکھی کہ یہ جھوٹی حدیث ہے. مثلا میں آپ کو ایک عجیب بتاتا ہوں. عام طور پر آپ اپنے اساتذہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. عام حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے، موجود ہے. اور پھر محدثین نے بتایا ہے کہ یہ قول ہے کسی شخص کا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کسی کے قول کے اندر جو ایک حسن، ایک اٹریکشن، ایک خوبصورتی ہوتی تھی وہ لوگ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دفعہ منسوب کر دیتے تھے. یعنی اس کا باقاعدہ اس کے لیے لوگوں نے کام کیا، اس کا ایک علم ایجاد ہوا کہ کیسے کنکاکٹڈ اور فیبریکیٹڈ حدیث جو ہے وہ کس اعتبار سے کیا موجود ہے. لہٰذا یعنی اس پر امام جوزی نے 3 جلدوں میں وہ جھوٹی حدیثیں الگ جمع کی، اور ملا علی قاری نے الموضوعات الکبیر سے پھر جھوٹی حدیثیں الگ جمع کر دی. اور اس دور کا سب سے بڑا محدث جس کا نام علامہ ناصر الدین البانی ہے اور جو چند سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے، انہوں نے 50 کی 50,000 احادیث جو تھی
ان میں سے ایک ایک پر حکم لگا دیا کہ یہ صحیح ہے تو کیوں صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے، اس کو باقاعدہ نکھار کر سامنے پیش کر دیا۔ پوری دنیا کی تاریخ میں کسی مذہب کی کسی شخصیت کے حوالے سے کوئی بات آپ کے سامنے موجود نہیں۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ سوکریٹیز کے لاسٹ ڈیز آف سوکریٹیز پہلے کس نے مرتب کیے، اس کے بعد کس نے لکھا، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری باتوں کے ساتھ ان چیزوں کو شروع کیا جائے۔ اس اعتبار سے یہ جو تیسری صدی ہجری میں ہوا، اور جو ہمارے نادان دوست بعض اوقات کہتے ہیں کہ ایسے احادیث کے مجموعوں پر کیسے عمل کیا جائے جس کو کہ تیسری صدی ہجری میں مرتب کیا گیا، کوئی بات نہیں۔ امام بخاری 256 میں فوت ہوئے، ابو داؤد 261 میں فوت ہوئے، ترمذی 275 میں فوت ہوئے، نسائی 279 میں فوت ہوئے، ابن ماجہ 303 میں۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے انہوں نے حدیثیں جو ہیں جمع، انہوں نے کوڈیفیکیشن کیا ہے۔ اس کی دو مثالیں دیتا ہوں آپ۔ ہمارے ہاں جتنے لا کے ٹیکسٹ ہیں، میں چونکہ لا گریجویٹ بھی رہا، تو اس میں فرض کیا کہ انڈین پینل کوڈ ہے یا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے یا ایویڈنس ایکٹ ہے یا سٹیمپ ایکٹ ہے یا مائنر ایکٹس ہیں۔ اب اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ 1860 میں ان کی کوڈیفیکیشن کی گئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا 1860 سے پہلے وہ ایویڈنس ایکٹ، وہ کرمنل پروسیجر ایکٹ اور وہ انڈین پینل ایکٹ کیا وہ موجود نہیں تھے؟ موجود تھے۔ ایک شخص آیا اور ماضی کی ان ساری روایات کو اس نے پکڑا، چیپٹرائزیشن کر دی، کلاسیفائی کر دیا اور اس کو اس اعتبار سے مرتب کر دیا۔ یہی کام ان صحاستہ کے مصنفین اور مرتبین نے کیا، اور وہ کام یہ تھا کہ ماضی کے اندر 50 صحابہ کی لکھی ہوئی اور 1588 صحابہ کی بیان کی ہوئی اور 250 تابعین کی لکھی ہوئی اور اس سے زیادہ ہزاروں کی بیان کی ہوئی، ان ساری حدیثوں کو جو کرائٹیرین کے اعتبار سے موجود تھیں ان کو کوڈیفائی کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فقہ البخاری فی تراجم ابواب، امام بخاری کی فقاہت اور عظمت اس میں ہے کہ انہوں نے تراجم ابواب چیپٹرز قائم کر دیے۔ امام بخاری کی کتاب کو پڑھیں گے، ہر چیز کا پہلے ایک چیپٹر ہے، اس چیپٹر کے تحت، اس عنوان کے تحت، اس سبجیکٹ کے تحت وہ اس حدیث کو لاتے ہیں، جس سے حدیث سے افادیت کا ایک نیا انداز اور ایک نیا اسلوب جو ہے وہ اس کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے خود کہا سورہ الحجرات کے اندر مسلمانوں سے کہ تمہارے سامنے جب کوئی شخص بیان کر رہا ہو، کوئی فاسق، تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ جو درایت ہے، جو اسماء الرجال ہے، یہ قرآن مجید کا پیدا کیا ہوا علم ہے کہ جب کوئی خبر لے کر آئے تو قرآن کہتا ہے کہ تم اس خبر کی تحقیق کرو کہ وہ ویلڈ یا انویلڈ ہے۔ اسی قرآن مجید کا سکھایا ہوا جو ویلڈیٹی کا ایک میتھڈ تھا، جو سٹائل تھا، جو اسٹریٹجی تھی، اس کو اپلائی کرتے ہوئے مسلمانوں نے حدیث کی کیٹیگرائز کہ یہ وہ حدیث ہے جس کے اندر کسی اعتبار سے کوئی نقص موجود نہیں، یہ وہ ہے جس میں یہ کمزوری اور نقص پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر سید علی متقی نے جو 70,000 کے قریب حدیثوں کا مجموعہ، کنز العمال 50 یا 70,000 ہے، ان کو جب جمع کیا تو اس میں ساری ضعیف حدیثیں بھی جمع کر دیں، کمزور بھی کر دیں، لہذا اس کو اتھینٹک نہیں مانا جا سکتا، انہوں نے صرف جمع کر دیا۔ اسی طرح سے بعض سلیکشن بھی ہوئی، مشکات المصابیح ہے، مشارق الانوار ہے، اس ریاض الصالحین ہے، بلوغ المرام ہے، یہ ایکسٹریکٹس ہیں مختلف کتابوں کے ساتھ، لیکن یہ غلط بھی ہے۔ لیکن اس زمانے میں تو حدیث پر اتنا بڑا کام ہو چکا ہے اور اتنا سائنٹیفکلی کام ہو چکا ہے کہ جس میں ایک ایک حدیث جو ہے اس کے بارے میں حتمی اتھینٹک انداز میں بات سامنے آ گئی ہے کہ اس کا ویٹیج کیا ہے اور اس کا کرائٹیرین کیا ہے اور اس کا لیول کیا ہے اور اس کا ویٹیج کیا ہے۔ اب تو صرف عمل کرنے کی بات ہے۔ اس لحاظ سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو چیز زیادہ اہم ہوتی ہے اس پر اتنے ہی زیادہ اعتراض ہوتے ہیں۔ تاریخ میں سب سے پہلے مغرب کے مستشرقین نے اس بات کی کوشش کی کہ قرآن مجید پر حملے کریں۔ 3-4 صدیوں تک انہوں نے حملے کیے، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ قرآن مجید پر حملے کام نہیں دے سکتے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر حملے کیے جائے، اس میں انہوں نے بھی کام کیا، شاخ نے، گولڈ زہر نے، نویلڈکی نے اور لوگوں نے، لیکن اب وہ بھی شکست کھا چکے ہیں۔ اب وہ تو شکست کھا گئے، لیکن ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو شکست خوردگی کو سہارا دینے کے لیے اور اپنی عاقبت برباد کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اپنی دلیل ہمارے سامنے اگر تمہارے درمیان کوئی صداقت موجود نہیں۔ یہ لوگ
جو تاریخ کے بھونڈے انداز میں مرتب کرنا حقائق کو تسلیم کرتے ہیں، تاریخ انسانی کے اس سائنٹیفک علم کے بارے میں یہ توجہ رکھتے ہیں۔ ہم خود کہتے ہیں، محدثین خود کہتے ہیں، اور یہ بات رکھیے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ مقبول ہے، یہ مردود ہے، یہ مرفوع ہے، یہ متصل ہے، یہ صحیح ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ بات مستشرقین نے نہیں کہی، یہ تو محدثین نے خود مرتب کیا ہے۔ ان کی دیانت کا اور علمی عظمت کا اور تحقیقی اصالت رائے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے حکم لگایا ہے، اور وہ صحیح لگایا ہے۔ اس لحاظ سے امت مسلمہ کی یہ خوش نصیبی کہ ان کے پاس قرآن مجید جس سنت کے احیاء کا تقاضا کرتا ہے، وہ سنت دو طرح سے محفوظ ہوئی، لکھ کر بھی محفوظ ہوئی اور عمل کے ذریعے سے بھی محفوظ ہوئی۔ اگر کہیں نہ لکھا ہوتا کہ نمازیں 5 ہیں تو پھر بھی 5 ہوتی، اگر کہیں نہ لکھا ہوتا کہ روزہ جو ہے وہ طلوع سحر سے غروب آفتاب تک کیسے ہوگا، کہیں نہ لکھا ہوتا کہ حج کیسے کی جائے گی، کہیں نہ لکھا ہوتا کہ زکوٰۃ کیسے دی جائے گی، تو پھر بھی وہی ہوتا۔ اگرچہ قرآن مجید کو صرف قرآن سے سمجھنا یہ کل بھی ناممکن تھا، آج بھی ناممکن ہے اور قیامت تک ناممکن رہے گا۔ کوئی شخص مجھے قرآن مجید سے نماز کی ترتیب بتا دے، یہ بتا دے کہ رکعتیں کتنی ہوں گی، سجدے کتنے ہوں گے، کس چیز میں کیا پڑھا جائے گا، قرآن سے کہیں نہیں ممکن ہے، اور یہ قرآن کا تقاضا بھی نہیں تھا۔ قرآن جو تھا یہ ایک مائکرو لیول کی ریسرچ، میکرو نہیں ہے کہ اس میں ایک ایک چیز، اس نے اصول دے دیے، ان اصولوں کی تفسیر کے لیے قرآن نے بتا دیا کہ ہمارا پیغمبر اس کی تشریح تمہارے سامنے کرے گا، لِتُبَيِّنَ لَهُ، اب یہ تمہارے سامنے اس کی وضاحت کرے گا۔ اب وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَنَهَاكُمْ وَانْتَهُوا، اب جو تمہیں یہ کہتا ہے اس کو کرو اور جو کہتا ہے نہ کرو اس کو چھوڑ دو۔ تو قرآن نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز میں متعارف کرایا ہے، ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل حیثیت ہے، یہ محض عقیدت کی بات نہیں، ایک دستوری، ایک شرعی، ایک قانونی ایک حیثیت ہے کہ اس کے مطابق اختیار کیا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ قرآن ایک شخصیت کے اقوال کو، ارشادات کو، اعمال کو ایک شرعی اور قانونی اور دستوری حیثیت دے، اور شرعی اور قانونی اور دستوری حیثیت سے وہ چیز ہمارے سامنے موجود نہ ہو؟ یہ تو پھر قرآن کا تضاد ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کی حکمت بالغہ نے قرآن کو بھی محفوظ رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحہ بلمحہ سیرت کو بھی محفوظ رکھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اپنی ازواج مطہرات سے کہ تم رات کی تاریکی میں جو بات مجھ سے دیکھتی ہوں دن کی روشنی میں بیان کرو، اس لیے کہ پیغمبر کی زندگی کا کوئی گوشہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 50-55 ہجری تک ازواج مطہرات زندہ رہیں، اور ان ازواج مطہرات کے دروازے جو تھے وہ سوال و جواب ہوتے تھے۔ حضور کی سیرت کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے 2000 سے زائد احادیث بیان کی، اور اگر وہ احادیث نہ ہوتی عورتوں کے آدھے مسائل مردہ ہو جاتے۔ ہمارے دوست آج کل جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں ڈاکٹر اکرم ندوی ہیں، انہوں نے 50 جلدوں میں ایک کتاب مرتب کی ہے جس میں صرف مسلمان محدثات کا ذکر ہے، کہ وہ عورتیں جو مسلمانوں کی تاریخ میں محدث گزری ہیں، 50 جلدوں میں صرف اس کی کتاب، یہ ببلوگرافیکل کتاب ہے۔ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بھی یہ عزت افزائی کا یہ پیسج دینا چاہتا تھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ڈاکٹر اکرم ندوی 50 جلدوں میں ان عزت مآب خواتین کا تذکرہ کر رہا ہے جنہوں نے صرف حدیث کے علم میں، اس کے فن میں، اس کی ترسیل میں، اس کی کمیونیکیشن کے اندر کام کیا۔ اس اعتبار سے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جسے میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکا۔ میری آج کی گفتگو ایک سائنوپسس ہے، ایک آؤٹ لائننگ ہے کہ خود حدیث کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ایک اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کے لیے ضرورت کیا ہے، یہ ہماری زندگی کا ایک کمپلیٹ کوڈ کیسے ہے پیدا ہونے سے مرنے تک کے لیے، یہ ہماری سیکشن جتنے سوسائٹی کے سیگمنٹس ہیں ان کو کیسے یہ آپریٹ کرتا ہے۔ اس لحاظ سے میں نے چند باتیں انتہائی اختصار اور اشاروں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں جن کو آپ جاننا چاہے ہوں گے، وہ ہم چند سوالات کے ذریعے سے انشاءاللہ اس کو جاری و ساری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔